بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج آپ سے کچھ روٹین سے ہٹ کے ایک خبر شیئر کرتے ہیں، اور وہ مختلف خبروں کا مجموعہ ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے سکون.com ہے مستقبل کے لیے، تو ایسا نہیں ہے۔ پلاننگ ابھی بھی ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے اور کثیر الجہتی ہو رہی ہے، ملٹی ڈائمینشنل۔ وہ کیسے ہو رہی ہے، میں آپ سے یہ کچھ خبریں ہیں جس سے اندازہ ہو سکے گا، آپ بھی اندازہ لگا سکیں گے کہ واقعتاً ابھی در پردہ، پس چلمن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور ایک ریسیپی تیار کی جا رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد اور بجٹ سے پہلے کچھ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ حکومت کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے لیے کیا کہنا چاہیے، ریسیپی تیار کی جا رہی ہے، ایندھن تیار کیا جا رہا ہے، مسالے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تو ایک اچھی سی کھچڑی پکانے کی تیاری ہو چکی ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو کچھ خبریں وہ آپ سے شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے سینٹ کا الیکشن ہی کافی امپورٹنٹ ہے، اور سینٹ کے الیکشن تک خاموشی رہے گی، اور سینٹ کا الیکشن ہونے کے بعد پھر یہ جوڑ توڑ کا عمل شروع ہوگا۔ لیکن ایک خوش قسمتی کی بات عمران خان کے لیے، موجودہ حکومت کے لیے یہ ہوگی کہ 12 مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہے، اور تقریباً 3-4 دن اور لگ جائیں گے۔ ڈپٹی چیئرمین کا سینٹ کا الیکشن ہوگا، یہ سارے معاملات، اور پھر 26 مارچ کو لانگ مارچ کا پروگرام ہے اپوزیشن کا۔ لیکن اس دوران تو شاید کچھ نہ ہو، اس کی بہت تھوڑا پیریڈ ہے درمیان میں، اور 13 اپریل کو آ جائے گا، رمضان شروع ہو جائے گا، 13 اپریل کو پہلا روزہ ہے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہوگا یہ آہستہ آہستہ ٹک لگی رہے گی، اور بھرپور قسم کا ایک وار کیا جائے گا، وہ بجٹ سے پہلے اور عید کے بعد مئی جون میں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 12 مئی تک تو روزے ہی ہوں گے، 13 اپریل سے 12 مئی تک، تو اس کے بعد کچھ مومنٹم بنایا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی نواز شریف صاحب سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں جو فوکس تھا وہ تھا سینٹ کا الیکشن کسی بھی طریقے سے لڑا جائے مل کر، لیکن پیپلز پارٹی پہ اعتبار نہ کیا جائے۔ یہ ان دونوں کا اتفاق ہے اس معاملے میں، نواز شریف صاحب کا بھی اور مولانا کا بھی، اور ان کے ساتھ مریم بی بی بھی اس میں شامل ہیں، کہ پیپلز پارٹی پہ آصف علی زرداری پہ اعتبار نہ کیا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کل ڈسکا میں مریم صفدر صاحبہ نے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کیا، تو اس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی فل رگڑا دیا، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو غذا کا مینیو کا ایک اہم لازمی جزو ہے۔ پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو، ان سب کو تو انہوں نے رگڑا دینا ہی تھا، لیکن پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی رگڑا لگایا، اور انہوں نے کہا کہ کراچی بدامنی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور سندھ کی حکومت پہ بھی انہوں نے تنقید کی۔ تو یہ ایک چینج ہوئی ہے۔ خیر، نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اس میں سینٹ کے الیکشن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز وہ یہ تھی کہ لانگ مارچ جو ہے وہ ہر صورت میں ہم کریں گے، اور اپنی تیاری علیحدہ سے کریں گے، پیپلز پارٹی پہ اس پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو اس بات کا بھرپور یقین دلایا کہ اس معاملے میں مسلم لیگ نواز مولانا سے کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کرے گی۔ لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ بالکل اور نوعیت کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی بھی مسلم لیگ نواز شریف فیملی اس کوشش میں ہے کہ معاملات طے پا جائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وزیر اعظم عمران خان سے بالا وہ مسلسل کوشش کر رہی ہیں، اور وہ شریف خاندان اس سلسلے میں ہر وہ چینل اختیار کر رہا ہے جہاں سے اس کو معمولی بھی امید ہے کہ بات چیت بن سکتی ہے، تو وہ چینل ابھی تک بند نہیں ہوا،
اور یہ الگ بات ہے کہ اس میں کس حد تک کامیابی ہوگی۔ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک ایسی کوئی سپیس نہیں ہے، لیکن مریم صفدر صاحبہ نے ڈسکا میں جو ایک بار پھر جو گفتگو کی، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بات چیت بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ پریشر بھی فل رکھنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی تعریف بھی کر دی، لیکن انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کی بھی نفی کر دی کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ کسی قسم کے کوئی رابطے پس پردہ نہیں ہیں اپوزیشن کے ساتھ یا شریف خاندان کے ساتھ۔ تو مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ جو رابطے ہوتے ہیں وہ بہت اوپر لیول کے ہوتے ہیں، ان کے علم میں نہیں۔ تو میں کچھ دن پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اب مزید اس کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ ابھی بھی پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے بھی، نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی، شہباز شریف صاحب کی بھی طرف سے پیغام بھجوائے جا رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو، کہ آئیں، آ کے بات چیت کریں، کوئی موقع دیں، کوئی چانس دیں، کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ اور زبیر صاحب اسلام آباد کلب میں جو ان کا ایک برنچ پہ اتفاقیہ جو ان کا ٹاکرا ہوا تھا، تو اس وقت بھی جو کان میں کوئی بات کہی گئی ہوگی وہ یقیناً ایک کیا کہنا چاہیے پولائٹ میسیج ہی ہوگا، جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا، اور اسی لیے یہ بدستور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے بیک ڈور چینل کا۔ اس میں پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ ہے آصف زرداری صاحب، اور آصف زرداری صاحب کی نواز شریف صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اب جلد سے مشترکہ جلسوں میں تو شرکت نہیں ہو رہی، لیکن اب اس طریقے سے کامن فرینڈز جو ہیں، جو اعتماد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو بد اعتمادی کی فضا ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا بھی رابطہ ہو گیا، اور زرداری صاحب نے ایک بار پھر نواز شریف صاحب کو رام کر لیا ہے اور ان کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں اور اعتبار رکھیں، اور ہم انشاءاللہ زرداری صاحب نے کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں گے، اور ان ہاؤس تبدیلی سینٹ کے الیکشن کے بعد ہم اس پہ اٹیمپٹ کریں گے۔ اور لانگ مارچ جو ہے وہ عمران خان کو، جبکہ ان کا خیال یہ ہے کہ لانگ مارچ ہی آخری ذریعہ ہے گھر بھیجنے کا، لیکن زرداری صاحب کے ساتھ جو بات ہوئی، زرداری صاحب نے قائل کیا کہ ان ہاؤس تبدیلی پہ ہم زیادہ فوکس کریں، اور ہمارے پاس اگر ہم مل جائیں اور حکمراں اتحاد کسی ایک اتحادی کو بھی توڑ لیں تو یہ اپوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ بیک ڈور چینل زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھی یہی کہا کہ آپ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو ہیں وہ نارملائز کریں، اور وہ بہت ضروری ہیں، اور کوئی بھی ہو چینل اختیار کریں، ایسا چینل اختیار کریں کہ آپ لوگوں کی براہ راست کوئی درمیانی راستہ نکل آئے۔ زرداری صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے نواز شریف صاحب کو، اور باقی زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم پی ڈی ایم کے فورم پہ جو بھی فیصلے ہوں گے اس پہ ہم قائم ہیں، اور استعفوں کا آپشن جو ہے وہ آخری آپشن ہوگا۔ لیکن میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ ایکسٹرنل پلیئرز کی طرف سے جب تک بھرپور ان کو حمایت نہیں ہوتی تب تک مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی تبدیلی کامیاب ہوگی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی پورا جو فوکس وہ ہے ایکسٹرنل پلیئرز پہ، ادھر سے معاملات اگر ادھر سے ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز پیپلز پارٹی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ پیپلز پارٹی واشنگٹن کے ساتھ زیادہ رابطے میں ہے، اور نواز شریف صاحب کی نسبت نواز شریف صاحب لندن اور ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کے بعد پھر اگلا سٹیپ آپ سمجھیں کون سا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت کھچڑی پک رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا
یہ میں آپ کو ریسیپی بتا رہا ہوں کہ لانگ مارچ سے پہلے کی جو تیاریاں ہیں وہ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم صفدر صاحبہ ہر تقریر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تذکرہ ضرور کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ وہ خطوط لکھتی رہتی ہیں، اور انہوں نے بھی ایک خط پچھلے دنوں بھی لکھا شہزاد اکبر صاحب کے لیے کہ جناب ان کا بتائیں کہ یہ ہیں کون، نیب کے ترجمان ہیں کیا ہیں، اس طرح کے خطوط وہ بھی لکھ رہی ہیں۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جس میں کافی سخت فیصلہ تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے تحریر کیا اور وہ پبلک بھی ہوا، اس پہ ایک نیا سچویشن کریٹ ہو چکی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگلے آئندہ ہفتے جو سپریم کورٹ کے بینچز تشکیل دیے گئے ہیں جنہوں نے مقدمات سننی ہیں آنریبل ججز پہ، اس میں ایک اطلاع کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شامل نہیں، بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھ دیا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مجھے بتایا جائے کہ یہ فیصلہ پبلک کیسے ہوا، میڈیا میں کیسے آیا، اور میرے تک کیوں نہیں آیا، میں نے اس کو کیوں نہیں دیکھا، جو ایک طریقہ کار ہے میں نے ہوتا یہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہی ہونا تھا، میرے پاس آتا میں اس پہ اپنا ان پٹ دیتا، تو یہ مجھے بتایا جائے۔ اور مزے کی بات ہے کہ وہ خط بھی میڈیا میں موجود ہے اور میڈیا کو وہ دیا گیا، اور بالکل وہ جو اعتراض اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ لگا رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بھی اسی طرح کا ہی انہوں نے کام کیا کہ ایک خط لکھا انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو اور لکھ دیا، تو اندازہ ہے لگتا یہی ہے کہ معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اور افتخار چودھری صاحب بھی کافی متحرک ہوئے ہیں پس پردہ، اعلانیہ نہیں، کیونکہ ارسلان افتخار صاحب کے خلاف جو معاملات تھے شاید وہ دوبارہ کھلنے والے ہیں، یا اس کے بارے میں کوئی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں یا مکمل ہونے کے قریب ہیں، یہ اطلاعات بھی موجود ہیں، تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ ساتھ تیار ہو رہا ہے۔ پھر آپ ایک اور ایلیمنٹ کو بھی ذہن میں رکھیے، یہی جو ریسیپی ہے لانگ مارچ، دھرنا اور اینٹی گورنمنٹ، وہ ہے وکلا کا معاملہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب بدستور ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے موقف پر قائم ہیں، وکلا کی گرفتاریاں جاری ہیں، اور کافی دنوں کے بعد وکلا جو ہیں انہوں نے کل ریلیاں نکالی، پنڈی اسلام آباد کے وکلا اکٹھے ہوئے گرد و نواح کے، تو وہ بھی ایک مومنٹم پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ریسیپی تیار ہو رہی ہے، اور وہ ایک جو لوازمات ہوتے ہیں کسی بھی اچھی سی دیگ پکانی ہو، قورمہ پکانا ہو، تو جو قورمے کے لوازمات ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ دھرنے والی جو دیگ ہے اور گورنمنٹ گرانے والی دیگ ہے، یہ آہستہ آہستہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے۔ پھر مذہبی ایلیمنٹ وہ بھی بدستور اپنی جگہ پہ موجود ہے، تو یہ میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ معاملہ ابھی ٹلا نہیں، کیونکہ سیاست چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں پھر بہت مشکل ہے۔ دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان، ان کا بھی ذکر کر دوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ بدستور جناب وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا بھی ارادہ کوئی نہیں ہے کمپرومائز کرنے کا، وہ کہتے ہیں میں نے کمپرومائز نہیں کرنا، وہ خواہ نواز لیگ ہو، خواہ وہ زرداری صاحب ہوں، مولانا ہوں، حکومت جاتی ہے تو جائے، کمپرومائز نہیں کرنا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سینٹ کے الیکشن بڑے بے رحم قسم کے فیصلے کیے گئے، اور وزیر اعظم عمران خان نے فیصلوں میں جو اپنے قریب ترین لوگ تھے، ڈاکٹر بابر اعوان، رزاق داؤد، شہزاد اکبر صاحب، عثمان ڈار اور افتخار درانی صاحب، پلس ادھر آپ کے آ جاتے ہیں معاونین جو ہیں مزید زلفی بخاری صاحب، یہ سب جو منتظر تھے
ان سب کو انہوں نے انکار کر دیا ٹکٹ دینے سے، سینٹ کا امیدوار بنانے سے، اور انہوں نے بالکل ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں جو نئے ٹکٹس دیے جا رہے ہیں، جو بالکل فریش ہیں، یعنی کہ جن کو پہلے نہیں ملا، حصہ نہیں ملا پاور انجوائے کرنے کا، ان کو لے کے آ رہے ہیں۔ البتہ اون عباس کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے، نیا چہرہ لے کے آئے ہیں، ان کی خدمات کو انہوں نے ایکنالج کیا، سیف اللہ نیازی کو ایکنالج کیا، اعجاز چودھری صاحب کو بھی اب شامل کر لیا گیا ہے اس میں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ بلوچستان سے عبد القادر صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تھا۔ یہ ایک بزنس مین تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان سے ٹکٹ واپس نہیں ہوگا، یہ جیت بھی جائیں گے، لیکن ان کے خلاف ایسی بغاوت ہوئی، بلوچستان تحریک انصاف نے ایسی بغاوت کی کہ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمانی بورڈ کو کہا کہ جناب اس کو واپس کریں۔ وہ ٹکٹ واپس ہوا اور اب وہ ٹکٹ ظہور آغا کو دے دیا گیا ہے، اور بلوچستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب خوش نظر آ رہی ہے۔ اس طریقے سے جو پارٹی پریشر، پبلک پریشر، میڈیا پریشر، وہ وزیر اعظم عمران خان تک پہنچا۔ تو ایک اور چیز ہے جو کہ حکومت کے لیے اصل خطرہ بن سکتی ہے، وہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں پیچھا چھوڑ رہی حکومت کا، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح بڑھتا ہے تو مہنگائی جو ہے وہ بھی ایک اہم ترین کیا کہنا چاہیے جزو ہوگا وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا۔ تو مشورہ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے وزیر اعظم عمران خان تو نفع میں رہیں گے، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اکٹھے ہو گئے تو پھر مشکلات بڑھیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔